یہ افغانستان کے بارے میں میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ جہاں تک کہ افغانستان کا تعلق ہے، طالبان کا تعلق ہے، ارے طالبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ. کیونکہ دائی ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں. 2 سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا. وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے. بیوی گائنیکولوجسٹ تھی اور شوہر سرجن تھے. انہوں نے تقریباً 1 مہینہ افغانستان میں رہے اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ طالبان لوگ خواتین کو مار رہے، یہ بالکل غلط ہے. میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتا غلط ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا، وہ میاں بیوی نے کہا، کیونکہ طالبان کو جو پگڑی باندھتے ہیں ان کے باندھنے کا ایک خصوصی طریقہ ہے. مثال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے، ہمارے لیے جو عجم ہے، ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی باندھتے، پھیٹا باندھتے، اپنا غترہ باندھتے. لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ اماراتی یو اے ای کا غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ کویٹی کا غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ پہچان سکتے. ہم نے اسی طریقے سے وہ طالبان کی پگڑی باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ بی بی سی اور سی این این میں دکھا رہے تھے طالبان خواتین کو مار رہے، وہ طالبان ہے ہی نہیں، وہ ایکٹر لوگ کو لے کے آئے تھے، لیکن بیوقوف تھے کہ ایکٹنگ میں برابر سے نہیں کیے، وہ کپڑے برابر نہیں تھے. میں نے تقریر سنی ایک رپورٹر جس کا نام ہے یوان ریڈلی. یوان ریڈلی ایک برٹش رپورٹر ہے. تو یوان ریڈلی جو تھی، یوان ریڈلی ایک رپورٹر ہے، برٹش رپورٹر، سفید ہے، وائٹ یورپین. اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کے لیے طالبان کے بارے میں. وہ سارے تحقیق کرتے اور پورے ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے، حجاب میں رہتی ہے. ایک بار کیمرہ گر جاتا ہے اور اس کا راز فاش ہو جاتا ہے تو طالبان اسے پکڑتے ہیں، 6 دن تک اسے قید کرتے ہیں. اور جس طریقے سے طالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے، تو آدمی کو لے کے آتے، پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ گھیر لیتے. تو وہ سوچتی ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر لیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ 10-15 طالبان میرا بلاತ್ಕಾರ کریں گے. اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے. سوچ رہی ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پہ سے لٹکا دیں گے. وہ ایک دم ڈری ہوتی. 1 گھنٹے تک لوگ اسے گھیرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا. وہ سوچتے ابھی میری موت، ابھی میری موت. 1 گھنٹے بعد ایک افغان عورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جانچ پڑتال کرتی ہے. پھر اسے پتا لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے. وہ اتنا تیش میں آتی ہے، اگر لوگ میں سے پوچھنا چاہیے ہتھیار میں بولتی نہیں ہے. 1 گھنٹہ تک کہ میں تڑپ کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے. وہ تیش میں آ کے کیا کرتی ہے، اپنا اسکرٹ اٹھا لیتے، دیکھو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے. جیسا اسکرٹ اٹھاتی ہے طالبان 180 ڈگری اس طرف دیکھتے اور بھاگ جاتے. تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں طالبان کو مارنے کے لیے بم گرانے کی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے اگر عورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو طالبان مر جائیں گے شرم کے مارے. اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی 6 دن تک کے وہ طالبان لوگ نے. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سوال جواب کی نشست میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ القاعدہ نے WTC کو گرایا، تو وہ یوان ریڈلی کہتی ہے میرے حساب سے القاعدہ موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں. اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے 6 دن کے بعد، اور جب باقی رپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے، تو انہوں نے کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ رپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا. اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی. تو وہ جاتی ہے اور چند مہینے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے. تو اس کے نظریے سے طالبان ایک دم معصوم ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائی طالبان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ تو اس کا نظریہ اگر لیں گے، جو غیر مسلم تھی یوان ریڈلی، ابھی ماشاءاللہ حجاب بھی کر رہی ہے، یورپین حجاب کر رہی ہے ماشاءاللہ، تو اس کے نظریے سے بھائی طالبان اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے نظریہ بدلتے جاتا ہے. امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں. تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے. دے کین میک ڈے انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ. ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے، کوئی ولن کو بھی ہیرو بنا سکتی ہے.
تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا تھا نہ یہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں, مجھے افغانستان بھی میں نہیں گیا ہوں, لیکن یہ رپورٹ کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کر رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے یہ شیطانی حرکت جو غلط فہمی پھیلا رہی ہے اس کی سزا تو انشاءاللہ انہیں ملیں گی. اسی لیے میرے نظریے سے جب میں لندن میں گیا تھا وہاں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا تو ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ جارج بش کو ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قتل کرے. تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی, جو سب سے زیادہ دشمن اسلام کے خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, دونوں کا نام تھا عمر, تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے. آج تقریباً 6 بلین 600 کروڑ انسان اس ساری دنیا میں ہیں اور اس میں سے 20% سے زیادہ 1.3 بلین 130 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس اسلام مذہب کے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں. آج آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل میڈیا پہ, چاہے وہ انٹرنیشنل میگزین ہو, انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو, ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو, ٹیلی ویژن چینل ہو یا سیٹلائٹ چینل ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے متعلق کافی غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں کیونکہ میڈیا اسلام کے بارے میں غلط چیزیں